آداب دوستوں، میں شازیہ قدوائی اندازے بیان کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب سے مخاطب ہو رہی ہوں. ایک خصوصی ملاقات آپ سب کی انداز نظر ہے. دوستوں، کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، اور کچھ ملاقاتیں پوری ہونے کے بعد بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ان سے پھر سے مل لیتے. اس خواہش کو ایک فرمائش بنا کے ہم نے سامنے رکھا تہذیب حافی کے، اور ان سے یہ گزارش ہوئی کہ ایک بار پھر ہم سے روبرو ہوں. آئیے دوستوں، ساتھ مل کے تہذیب حافی سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے. آداب تہذیب حافی. آداب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کیسے ہو تہذیب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. چلیے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس انٹرویو کے دوران ہمارے ریحان صدیقی بھی آپ سے جڑیں گے. ان کے پاس بھی کچھ مختلف سوال ہیں آپ کے لیے جو آپ کو جواب دینے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کریں سوالوں کا سلسلہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقریباً 17-18 سالوں سے آپ شاعری کر رہے ہیں. جی. اپنے سفر کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیے. ہاں، یہ اتنا ہی سفر درکار ہوتا ہے ایک شاعر کو نا، کم سے کم. میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ اس شاعری کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر چور سوچ نہیں ہوتا. مطلب یوں نہیں ہوتا کہ آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چونکہ ریاضت نہیں ہوتی، وہ ایک پوری وہ جو ہمارے اس میں کہتے ہیں پی کاٹنا، وہ آپ کو 17 سے 18 سال درکار ہے، جس میں آپ پورے کلاسیکی شاعر کو پڑھیں اور آپ کو شاعری کے روایت کا پتہ، اس میں سب کچھ یعنی جاننا ہوتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ ہماری کلاس میں تب بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، سال مطلب ہفتے بعد ٹیچر کرتے تھے اسکول میں، کسی بھی کالج کے اندر ایک بزم ادب ہوتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بچہ آ کے کچھ سنائے گا، کوئی گانا، کوئی شعر، ایسا کچھ. تو ہم اس میں سب سے زیادہ پذیرائے جاتے تھے. مطلب وہ ہمیں ٹیچر کہا کرتے تھے آپ آگے شعر سنائیں. تو ہمیں بہت سارے شاعروں کے شعر یاد تھے. ہم خود شعر لکھیں، میں خود شعر لکھوں گا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اچھا. لیکن چونکہ شاعری سے محبت تھی، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنی شاعری کرنی نہیں تھی اور مجھے اپنی شاعری سے محبت نہیں تھی، مجھے صرف شاعری سے محبت تھی. مجھے سب کے شعر یاد رہتے تھے، ہمیشہ میں کرتا تھا. ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا دوستوں کا، چھوٹے موبائل ہوا کرتے تھے جس میں 70 میسج کے بعد آپ کی میموری فل ہو جاتی تھی. تب غزلیں ہوا کرتی تھی، تو اگر آپ کے محبوب کا میسج بھی آتا تھا تو آپ غزلیں نہیں ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کو میسج ڈیلیٹ کرتے تھے. یہ ایک امتحان ہوتا تھا ایک شاعر کے لیے کہ اگر میں اس کا میسج ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ بھی بڑی بری بات ہے، اور اگر میں غزل ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ بات. تو ہم نے اس وقت بھی محبوب پہ شاعری کو ترجیح دی اور ہم غزلیں ڈیلیٹ نہیں کرتے تھے. عرفان عارج ہمارا ایک دوست تھا، درزی کا کام کرتا، ابھی بھی شاعر ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ اس کے جی کے میسیجز کے لیے کتنی غزلیں ڈیلیٹ کر بیٹھے. تو یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو چلتا گیا، اور ہم نے میں نے کئی بسیں بدلیں شاعروں کو ملنے کے لیے. ہر بندے سے پوچھا شاعری کے بارے، ہمیں جس نے جو بتایا ہم نے اس کو استاد سمجھا، اور یہ ایک تھکا دینے والا سفر تھا اور ہوتا بھی ہے. تب پذیرائی کا کچھ پتہ، تب اندازے میں اور تو اتنا ہمارے سامنے تو نہیں تھا. تب محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی اور ہمیں کوئی پلیٹ فارم میسر بھی نہیں آتا تھا. اور اس وقت بھی ظاہر ہے جو شاعروں کی لابیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہ سارا سلسلہ تھا. تو ہم نے بس یہ سوچے بغیر کہ ہمیں کوئی جانے گا یا نہیں جانے گا، ہم نے شاعری سے محبت کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے پہلے کہا کہ شاعری سے محبت نہیں تھی، ابھی آپ نے کہا شاعری سے محبت کی. آپ کو نہیں لگ رہا اس پورے سلسلے میں لوگوں کو آپ سے محبت ہو گئی؟ یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے شاعری سے محبت نہیں، ایسا میں کبھی نہیں کہہ رہا. مجھے یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی شاعری سے محبت، اپنی شاعری سے محبت، لیکن لوگوں کو آپ سے محبت ہو گئی. ہاں، وہ بس یہ کیسے ہوا؟ یہ میں نے جب خود نا، میں آپ کو بتاتا تھا کہ بتا رہا تھا کہ ہمارے میسیج کا گروپ ہوتا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ 2 دوست تھے میرے، 3-4 ہم لوگ تھے، ایک دوسرے کو شعر بھیجا کرتے تھے کہ یہ شعر کیسا، یہ شعر، اس میں شاعر کا نام نہیں آتا تھا. تو میرے دوست ہوتے تھے قیوم اور رضوان، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھے شاعر تھے، فوت ہو گئے. تو میں ان کو شعر لکھ کے بھیجتا تھا، انتخاب کسی شاعر کا. تو جب میں ان کو شعر بھیجتا تھا تو آگے سے وہ کہتے تھے ارے واہ کیا کہنے واہ. ان کی داد سے میں یہ اندازہ لگاتا تھا کہ یہ شعر کیسا ہے، کہ کتنا اچھا ہے کتنا برا. اور وہ آپ کے اپنے شعر ہوتے تھے؟ اب نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہتا. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں اپنا شعر بنا کے ان کو بھیجتا ہوں. اپنا شعر لکھ کے میں نے بھیجا. بہت اچھے. تو اس دن سب سے زیادہ داد آئی. تو پھر میں یہ بھی سوچتا رہا کہ یہ شاید برا ہوگا، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا، میرا دل نہیں توڑنا چاہ رہے
यार इसने खुद लिखा होगा, इसमें वज़न वगैरह नहीं है, तब मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर वक्फे से एक दफ़ा फिर मैंने शेर भेजा, तब मुझे ये लगता था मैं ये फराज इन सब से तो मैं अच्छा शायर हूँ, मुझे ये ज़्यादा ठात देते। जिस हद तक आपकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से लोग आप पे दिल और जान निछावर करते हैं, कल के प्रोग्राम में भी हमने देखा कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ हाफी को सुनना चाह रही है और कोई इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि दूसरे शायरों से होते हुए पहुंचना है। तो इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे, इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे जो आपके फैन फॉलोइंग है? मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम जब लिख रहे थे तब हमें कोई भी नहीं सुन रहा था, तो हम लिख रहे थे, और हमें मौका मिला, हमें लोगों ने जानना शुरू किया, हम तब भी लिख रहे हैं। वक्त बदलेगा, खुदा ना खास्ता कभी एक ऐसा दिन आए कि लोग हमें सुनना छोड़, हम तब भी लिखेंगे। ये उनका प्यार है, हमें अपने काम करने पे इतनी मोहब्बत मिल रही है तो हम उनके शुक्रगुजार ही हैं बस। आदाब दोस्तों आज हम खुश बहुत हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत दिनों से मैं एक ख्वाहिश थी जो अभी पूरी हो रही है कि हम अपने महबूब शायर जिसको हम बहुत चाहते हैं उनसे कुछ सवाल करने का हमें मौका मिला है। तो हम तहजीब मियाँ से कुछ सवाल करेंगे और तहजीब मियाँ हमें उन बातों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तहजीब, शुरुआती दिनों में मेरे ख्याल से आपने गज़लें बहुत लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत गज़लें लिखी हैं। कुछ अरसों से हमने देखा कि आप नज़मों की तरफ जो है ज़्यादा आपका वो है, और नज़में आपने काफ़ी लिखी हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये लाशऊरी तौर पे हुआ है कि आप पर्पसली इस तरफ आपका रुझान गया है? रियान भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पर्पसली नहीं है, लाशऊरी तौर पर ही है। लेकिन ये होता है कि जो शायर है उसको ज़ाहिर है जो असनाफ होती हैं वो कई दफ़ा तो खुद अपना तयन करके आती हैं। मतलब चीज़ें जब आपके ऊपर उतरती हैं, जब आप लिखने का सोचते हैं, फिर कुछ ऐसे मजमून होते हैं जो गज़ल में आप नहीं बांध सकते, तो आपको नज़्म की तरफ आना पड़ेगा। स्टार्ट में प्रैक्टिस के तौर पर नज़में लिखता रहा हूँ, लेकिन मैं तब तयन नहीं कर सकता था कि मैं किस तरह की नज़में लिखूँ। और कई दफ़ा मुझे लगता है, हम फिर जब मैं ओरिएंटल कॉलेज में था, हमारे प्रोफेसर्स में जो हमारे असातिज़ा थे उनमें एक बात जो ज़ेर बहस रहती थी वो ये कि क्या एक शायर अपने आप को खुल के नज़्म में बयान कर सकता है या गज़ल के अंदर, क्योंकि गज़ल के अंदर पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं, काफ़िए की, रदीफ़ की, फलाने। लेकिन नज़्म होती है, थोड़ा सा आज़ाद मामला होता है, उसमें आप कोई एक बात खोल के डिस्कस कर सकते हैं। एक तो किसी हद तक ये वजह रही कि मुझे उसमें आसानी दिखना जब शुरू हुई तो मैंने नज़में कहना शुरू कर दी। लेकिन फिर लाशऊरी तौर पर नज़मों का क्या सिलसिला है कि जब आप ये कहना शुरू करते हैं आपके साथ रच जाती हैं। फिर इस पे थोड़ी सी मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का मजमूई मिजाज है वो गज़ल का मिजाज है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई मौसम अच्छा बनता है तो लोग दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि यार आज बड़ा अच्छा कोई शेर तो सुनाओ। तो वो शेर जो है ना, शेर वो अब आप देखें इंस्टा रील वगैरह पे भी शेर ही चल रहा है। तो एक तो नज़्म है वो इसलिए भी कभी लोग उसकी तरफ नहीं जाते कि वो इतना सफर भी नहीं करती जी बिल्कुल, क्योंकि तवील होती है, लोग इतनी सुनते नहीं है। लेकिन मैंने ये इसलिए भी लिखी, मुझे पता था मेरी सुनेंगे नज़्म तो मैं बस फिर जब आसानी हो जिसमें तो मैं नज़्म भी लिख देता हूँ। तैसे भी एक और सवाल है क्योंकि अंदाज़े बयां के वीडियो बहुत सारी नज़रों से गुजरते हैं, उनके कमेंट्स हमारे सामने से गुजरते हैं, तो उसमें कभी कभी लोग, मैंने देखा है कि कमेंट्स लिखते हैं क्योंकि वो कहते भी हैं कि आपकी शेर व शायरी में लम्स, छूना, इन सब चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है, तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं कि ये क्या सिलसिला है? रियान भाई, वैसे तो जो कोई लोग अगर इस तरह से कुछ करता है तो एक तो पहली बात ये है कि मैं उनका चाय पी लेता हूँ और उनकी बात पढ़ लेता हूँ और सो जाता हूँ या अपना वही शेर लिख लेता हूँ। वो नासिर काज़मी का एक शेर है कि जो तेरी मंजिल वो मेरा रास्ता, तेरा मेरा साथ ही क्या है। ठीक है, तो अब ये लम्स वाला एतराज मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन लम्स वाला एतराज करने वाला भी कोई मीर जैसा हो ना, तो मेरे लिए तो वो भी एजाज था। जैसे मीर साहब ने जुर्रत को कहा था कि ये चुम्मा चाटी वाले शायर हैं तो अगर मीर जैसा कोई बंदा एतराज करे तो बनता है। लेकिन मैं लम्स या छूना, मतलब मैं उसको अपनी तौर पे देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे पावरफुल मेमोरी है, टच। जो ये लम्स असल में इंसान की जिंदगी, उसकी मेमोरी है, उसकी क्या गालिब का शेर है कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। क्योंकि अगर आपका हाफजा चला जाता है तो आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी सारी जिंदगी आपकी मेमोरी पे है। पागल की जिंदगी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी मेमोरी नहीं होती। तो अभी हम बैठे हैं, ये कोई हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है लम्हा,
یہ کل جب ہماری میموری کا حصہ بن جائے گا تب یہ مطلب زندگی میں شامل ہو جائے گا. ایسی جتنی بھی باتیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹچ ہے اس سے بڑی میموری نہیں ہے. ٹچ از میموری, انفیکٹ میموری از ٹچ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول سکتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مرتے وقت تک, لیکن میں اس بندے کو کبھی نہیں بھول سکتا جس کو میں نے چھوا ہو یا جس نے مجھے چھوا. کیا بات ہے. تو اس لیے میں اس کا ذکر زیادہ کرتا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ نہ چھوئیں ایک دوسرے کو. یہ بھائی تہذیب تم سے بات کرتے کرتے تم بھائی, تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ بات آدمی کرے تو عشق سا ہو جاتا ہے. تو یہ تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہوگا کہ جن جن لوگوں سے تم باتیں کرتے ہوگے تو تمہیں تو بہت ساری اس قسم کے اس سے گزرنا پڑتا ہوگا. اس لیے ہم کم بات کرتے نہیں کرتے بات نہیں, بس لوگوں کا پیار ہے بس, وہ تو جیسا بھی. تہذیب, آپ کو رومانٹک شاعر کہا جاتا ہے. جی جی. تو یہ رومانٹسزم ہے کیا؟ اب ہاں, یہ نا ایک بڑا مزے کا سوال ہے اور سمجھنے والا بھی. ایک دو بار میں نے پہلے بھی بتایا کہیں انٹرویو میں, لیکن چونکہ یہ بڑا پلیٹ فارم ہے اور لوگوں تک زیادہ بات پہنچے گی. بیسیکلی ہمارے مغرب سے نا, ویسٹ سے بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ ان کی اصطلاح سے ترجمہ ہو کے پہنچی. تو رومانٹسزم بھی ایک ٹرم ہے جو ہمیں ویسٹ سے ملی ہے. یہ اس کا آغاز ہوتا ہے کوئی اس کا جو آپ اسے کہیں کہ رومانٹسزم کا جو علم بردار تھا, اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ رومانٹسزم کو براہ راست کسی عورت کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں. ہاں, مطلب آپ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ رومانٹک اور رومانٹسزم کو مکس کر دیتے ہیں. یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو رومانٹسزم باقاعدہ ایک ٹرم تھی جس کے اندر ویسٹ والوں کے پاس بھی 1100 سے زیادہ ڈیفینیشنز موجود ہیں. مطلب ان کو خود نہیں پتا کہ رومانٹسزم کیا ہے, مطلب ان کو سمجھتے ٹائم لگ گیا, اور پھر ہمارے پاس تو وہ 100 سال بعد پہنچی. تو یہاں کے ہمارے جو ناقدین تھے, جس کا اردو ترجمہ انہوں نے رومانویت کے اس پہ کیا, تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ رومانویت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ رومانویت ہے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنی گمبھیر ہے. اصل میں یہ آغاز ہوتا ہے جس کو روسو کو علم بردار کہتے ہیں رومانٹسزم کا. یہ اس نے زور پکڑا انگلینڈ میں اور یورپ والی سائڈ میں. روسو نے کہا تھا کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے لیکن وہ ہر جگہ جکڑا ہوا ہے. رومانٹسزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اور بات بھی کہتا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں مشکل بنا چکے ہیں تصنع کے طور پر. ہم تصنع کرتے ہیں, ہم بناوٹ کا شکار ہو چکے ہیں, ہم نے جذبے مستعار لے لیے ہیں. ہم اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ اس بات پہ لوگ ہنستے ہیں, ہم اس لیے روتے ہیں کہ اس بات پہ لوگ روتے ہیں. ہماری اپنی کوئی پسند نہیں رہی. مجھے نصیر الدین شاہ اس لیے پسند ہے کیونکہ سب کو نصیر الدین شاہ پسند ہے. اگر میں کہیں یہ کہہ دوں گا کہ مجھے نصیر الدین شاہ نہیں پسند تو میں سینما کے لوگوں میں بلاسفیمی کا شکار ہو جاؤں. تو یہ ان کا مین پرابلم تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ شاعر جو ہے یا کوئی بھی تخلیق کار, اس کو آزاد ہونا چاہیے. وہ روایت سے ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت کو ہی برقرار رکھے. اور رومانٹسزم کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ گھومنے کے لیے آپ کو کئی زندگیاں چاہیے. مطلب یہ کہ اس میں شاعر پابند نہیں ہوتا, اس میں شاعر کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس میں شاعر یا جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے لیے لکھتا ہے. بیسیکلی رومانٹسزم ایک فرار ہے جو شاعر اپنی دنیا میں جینا چاہتے ہیں. یہاں تخیل کی بات زیادہ ہوتی ہے. تو میں بھی اسی ہی کڑی سے جڑا ہوا ہوں, میں بھی اسی سلسلے کا شاعر ہوں, اور میں اس بات پہ خوش بھی ہوں. تہذیب, رومانٹسزم تو کچھ حد تک سمجھنے کی ہم نے کوشش کی, لیکن اس میں محبت کا, اس کا کیا رول ہے؟ ہاں, محبت بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے, بدقسمتی سے کم ہوتی ہے. میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں, ہمیں جب کتابوں میں غزلیں پڑھائی گئیں ہمارے انتصاب میں, جب ہم چھوٹے تھے کتابیں پڑھتے تھے, میر کا شعر جو براہ راست اس کے محبوب کے لیے ہوتا تھا, تو ہمیں ٹیچر صرف اس لیے کہ ہم اخلاقی دائرے میں رہیں, وہ محبوب کا شعر بھی کہتے تھے یہ عشق حقیقی میں ہے. مطلب وہ اللہ کی طرف لے جاتے تھے اور ماں باپ کی طرف. محبت کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک تو بات میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کو پتہ ہے ماں باپ سے محبت کیا ہوتی ہے اور خدا سے محبت کیا ہوتی ہے. جب محبت کا ذکر ہوتا ہے وہ کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی, ایک فلسفی تھے, ان سے پوچھا تھا محبت کیا ہے, تو اس نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتا محبت کیا ہے, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس سے محبت کیا ہے. تو عام طور پر بہت سارے دوست یہ جاننا بھی چاہتے ہیں
اس کے اوپر فلسفی تھک گئے ہیں. ہر وہ چیز جس کو لوگ جان لیتے ہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں, اور کیونکہ یہ ایک متجسس چیز ہے, اس لیے آج تک لوگ اس میں جانے بھی دیتے ہیں, مر بھی رہے ہیں, اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, کیونکہ اس کی سمجھ نہیں لگتی کہ محبت ہے کیا. محبت, کچھ لوگ تو ایرک فرام کہتا تھا یہ ایک آرٹ ہے, جیسے شاعری آرٹ ہے, میوزک, اس کے لیے زندگی گنوانی پڑتی ہے, پھر یہ آپ کو آتا ہے, مطلب کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جذبہ. اگر تو یہ جذبہ ہے تو پھر سارے کے سارے جذبے, سارے کے سارے ایموشنز اس سے پھوٹتے ہیں, اسی سے ہی پھوٹتے ہیں. مطلب ٹوٹل کتنے 26 یا 27 جذبے ہوں گے, وہ سارے کے سارے براہ راست محبت سے وابستہ ہیں. اگر آپ کا خوشی کا جذبہ ہے, اگر آپ کا محبوب خوش ہے تو آپ خوش ہیں. اگر آپ مطلب اداسی کا کوئی جذبہ ہے, اگر وہ اداس ہے تو آپ اداس ہیں. اگر جیلسی کا جذبہ ہے, اس کے ساتھ کوئی پھر رہا ہے تو آپ اداس ہیں, وہ کس سے بات کر رہا ہے. تو سارے کے سارے جذبے اس سے پھوٹتے ہیں. محبت نور اور نون کے درمیان پھیلا ہوا ایک لامتناہی خلا ہے, جس کے اندر دلدل ہے یا دھند ہے. یہ ایک راز کی طرح ہوتا ہے. راز کو پانے کے لیے آپ کو اس راز میں اترنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اس دلدل میں اترنا پڑے گا. یہ ٹو نو والا معاملہ نہیں ہے, ٹو بیکم والا معاملہ ہے. اس کے اندر آپ کو محبت ہو جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ میں کل جو ایک نظم پڑھی اس سے میں نے یہ کہا کہ محبت خود اپنے لیے جسم چنتی ہے. یہ نوازے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ یہ اترتی ہے, مطلب یہ اتاری جاتی ہے محبت. تہذیب, ایک اور سوال تھا جو میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آپ کی شاعری میں کبھی کبھی کوئی ناکام محبت کی خوشبو آتی ہے, کوئی جھلک آتی ہے. وہ کون سی ناکام محبت تھی جس کے بعد آپ نے یہ سلسلہ لکھنے کا شروع ہوا اور جس نے آپ کو تہذیب سے تہذیب حافی بنا دیا؟ دیکھیے, یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے میں ہمیشہ جو ہے نا کترا جاتا ہوں اور آگے پیچھے کر دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیو کمار بٹالوی سے کس سے پوچھا تھا اسی طرح کا کوئی سوال کہ آپ کو کوئی ناکام محبت, تو اس نے یہ کہا کہ شاعروں کو تو سب سے زیادہ محبت ملتی ہے. شیو کمار بٹالوی صاحب کی لائن ہے کہ ہزاروں عورتیں زندگی میں آئیں, ان کو سویکار ہی نہیں کیا. کبھی کسی کی آنکھیں اچھی لگیں, کبھی کسی کا چہرہ اچھا لگا, کبھی کسی کے ہاتھ, وہ مکمل صورت بنی ہی نہیں. مطلب وہ شیو صاحب یہ کہتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو سب سے زیادہ چاہے جانے والے لوگ ہیں. مطلب مجھے جتنی محبت ملتی ہوگی شاید دنیا میں کسی کو ملتی ہو, لیکن وہ جو ہم شاعری میں ایک تصویر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ایک شاعر کا جو آئیڈیل ایک محبوب ہوتا ہے, وہ ایک تو ملتا نہیں, اور شاعر چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی ملتا جلتا اس کو مل جائے, کیونکہ وہ سارے سفر رک جاتے ہیں. تو ہمارا ہی کوئی اندیکھا کوئی بت ہے, اس سے مماثلت رکھنے والا جب کوئی ملتا جلتا ہے تو ہم اس کی طرف ذرا اٹریکٹ ہوتے ہیں. ناکام محبتیں شاعروں کو میں پہلے کہا زیادہ محبتیں ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے ساری ناکام محبتیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا بندہ آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو سوسائٹی کا سب سے زیادہ چاہے جانا والا بندہ ہوتا ہے. تو اس کو میں نے شعر بھی کہا تھا نا کہ ہم نے جس سے محبت کا سوچا وہ خود بھی یہی چاہتا تھا. تو ہم جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ آگے سے خود بھی یہی چاہ رہا تھا, تو ہم ٹھکرائے جانے سے ڈرتے ہیں. مطلب جب آپ کو ہر بندہ پیار کر رہا ہو, ایک آدمی آتا ہے وہ آپ کی طبیعت درست کر دیتا ہے اور آپ سے ایسے منہ پھیرتا ہے, تب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی اس ناکامی سے, ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. باقاعدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی تھی نہیں. اگر کوئی تھی بھی تو ابھی دیکھ رہی ہوگی, تو اب تو آرام آ ہی جاتا ہوگا اس کو. اس میں جو جواب دیا نا, اس میں وہ والا جواب ہمیں ابھی تک پورا نہیں ملا کہ وہ کون تھا, وہ کیا تھا جس نے تہذیب کو تہذیب حافی بنایا. وہ مجھے لگتا ہے کوئی ایک نہیں تھا. اچھا, یہ بہت سارے لوگوں کی مہربانی ہے. ہاں, تو دست شفقت رکھا انہوں نے. تو صرف مطلب یہاں کوئی خاتون کا یا کسی اس کا ذکر نہیں ہے. آپ کی زندگی میں آنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی پازیٹیو بات کر کے, کوئی نیگیٹو بات کر کے. ہمارا مسئلہ تو شاعری شروع سے تھا. اگر کسی عورت نے آگے رنگ بھر دیا اس میں تو اس کی مہربانی ہے, ورنہ ہم نے تو شاعری کرنی ہی کرنی تھی. بہت اچھے. اچھا تہذیب, یہ بتائیں, اکثر آپ کو ایک تو شعر بہت سارے یاد ہیں, اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو 70 کی دہائی کے شاعر ہیں وہ شعر آپ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. اس دہائی میں ایسا کیا تھا, ایسے کون سے شاعر تھے جن شاعر کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کو آپ نے پھر کوٹ کرنا شروع کیا؟ جی ریحان بھائی, ویسے تو اس سے پہلے بھی
مطلب 60 کی دہائی میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے, اور پھر وہ ایک ایسی بحث ہے جس میں بندہ الجھ کے ہی رہ جاتا ہے. مطلب جیسے میر اور انیس کے دور میں تقسیم ہو گئے تھے لوگ, کچھ کہتے تھے ہم میریے ہیں, کچھ کہتے تھے ہم انیسی ہیں, ان کی اتنی محبت تھی. تو ہماری 60 کی دہائی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ احمد مشتاق کے لوگ ہیں, کچھ ناصر کاظمی کے لوگ ہیں. 70 کی دہائی سے آنے پر میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا کہ جب آپ جس طرح سے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا شاعری میں, تھوڑا سا آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو, تو آپ زیادہ آسانی کی طرف آتے ہیں. تو پہلے ہمیں ناصر کاظمی پسند تھے احمد مشتاق کے کمپیریزن میں, پھر مجھے احمد مشتاق زیادہ پسند آنے لگے, اب پھر بعد میں مجھے پھر وہی ناصر کاظمی, مطلب یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہ دونوں اپنی سطح پہ بہت بڑے نام تھے اور 60 کی دہائی میں بہت بڑے نام آئے. لیکن 70 کی دہائی میں یہ تھا کہ مجموعی طور پہ اتنے زیادہ شاعر اور اتنے عمدہ شاعر مجھے لگتا ہے کہ باقی دہائیوں میں اس طرح سے میسر نہیں آئے. الگ الگ طرح کے لوگ ایک ساتھ موجود تھے. مطلب ان کا جیسے ایک باغ ہوتا ہے نا, طرح طرح کا پھول کھلا ہوا, وہ ساتھ رہ رہے ہیں, ان کی شاعری آپس میں ٹکرا نہیں رہی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کام تو ہر دہائی میں ہوا ہے, لیکن میں نے اپنا ایم فل کا تھیسس بھی 70 کی دہائی کے اہم شعراء پہ کیا تھا, جس میں مجھے سب سے زیادہ پسند جمال احسانی ہے. جمال احسانی کئی دفعہ دوست پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں پسند ہے, ایک مطلب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. مجھے اس لیے پسند ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری عام روٹین میں جو چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ ہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی بات. صحیح, بالکل. میں سمجھتا ہوں آپ ایک کمرے میں موجود ہیں, آپ ایک ٹیبل کے اوپر ایک سکہ پڑا ہوا ہے, آپ 20 سال اس کمرے میں رہیں, سکہ آپ کے سامنے ہو, 20 سال بعد شاید آپ کو وہ سکہ نظر آنا بند ہو جائے گا. تو انسان کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اتنی سامنے تھیں وہ اب نظر آنا ہونا بند ہو گئی ہیں. تو جمال وہاں سے شعر اٹھاتا ہے, جمال ادھر سے شعر بناتا ہے. تو مجھے وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, انسان کی نفسیات, محبت کی کوئی بات, انسان سے جڑی ہوئی بات, کوئی زندگی سے جڑی ہوئی بات. اس لیے مجھے جمال پسند ہے. اس طرح کے اور صغیر منال صاحب تھے, افضال احمد سید صاحب ابھی بھی حیات ہیں, وہ تھے, الگ الگ لوگ تھے. افضال احمد سید اس ساری جو غزل لکھ رہے تھے ان سے بالکل الگ لکھ رہے تھے. اچھا, ہاں, ان کا سٹائل ہی اور تھا. بانو شہر سے کہنا کہ ملاقات کرے ورنہ ہم جنگ کریں گے وہ شروعات کا, یہ ان کا لہجہ تھا. اور بہت دمکتا ہے رخسار لالا گوں اس کا, لکھا ہوا ہو میرے ہاتھ میں نہ خون اس کا, اسے کہو کہ بہت نامراد شے ہے جنوں, اسے کہو کہ مجھے ہے بہت جنوں اس کا. یہ افضال احمد سید صاحب لکھ رہے تھے. اور جمال لکھ رہا تھا کل رات میں شکست ستمگر سے خوش ہوا, وہ رو پڑا تو دل میرا اندر سے خوش. کیا بات ہے, بہت خوب. خوش وہ ہے جس کے واسطے دنیا فریب ہے, اس کی خوشی بھی کیا جو میسر سے خوش ہے. یہ اور صغیر منال لکھ رہے تھے کہ جا بسی دور بھائی کی اولاد, اب وہی دوسرا قبیلہ. کیا بات. پھر ایک شعر آپ کی نظر, صغیر منال صاحب کا شعر ہے کہ ایک قبیلے میں تھا سردار کا بیٹا شاعر, ایک قبیلے میں تھا سردار کا بیٹا شاعر, اس قبیلے کو کبھی خون نہ بہاتے تھے. بہت اچھے. اور اس طرح کے بہت سارے. سرود حسین صاحب تھے, وہ ان کا بالکل الگ, میں کام کرنے والے اس میں زیادہ. تہذیب, آپ مجھے کچھ میر کے قبیلے کے زیادہ قریب لگ رہے ہیں, کچھ غالب سے کچھ شناسائی اتنی نہیں ہے. دیکھیں ایک دو یہ طے ہوتا ہے جب بھی کوئی شاعر آتا ہے نا, اس کے اساتذہ ہمارے بڑے سب بتاتے, 2 ہی اسکول آف تھاٹ ہیں, 2 ہی لوگ ہیں جہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں. تو جو اہل دل ہیں ہمارے جیسے وہ میر کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ ہیں ذرا فلسفے کے لوگ اور اس طرح کے وہ غالب کی طرف جاتے ہیں اور ذرا مشکل پسندی کی طرف جاتے ہیں. میر ہمیں اس لیے پسند تھا کہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے. ہم ذرا نہیں, غالب کو پسند تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو شعری سلسلہ ہے میرا خصوصاً وہ ان سے ملتا ہے. اور جتنے بھی وہ رومانٹسزم کے لوگ ہیں نا, جو دنیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں جینا چاہتے ہیں, ان کو کوئی تنگ نہ کرے, وہ سارے میر کے پیچھے ہیں. میر صاحب خود اسی طرح کے. تو تہذیب, پھر محبت میں ناکامی یا کامیابی کیا ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے اندر ناکامی اور کامیابی والا معاملہ ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، ایک اور بحث بھی اس سے شروع ہوتی ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے اور جھوٹی محبت کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت سچی محبت ہوتی ہے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، جذبے جھوٹے نہیں ہوتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. مطلب دنیا کی مجھے ہر محبت اس لیے سچی محبت لگتی ہے کہ آپ کے جذبے کئی دفعہ جھوٹے ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں 1000 لوگوں کو چاہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ 1000 لوگوں کو چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو 1000 لوگ چاہیے تو پھر مسئلہ ہے. تو ایک طرفہ محبت، ہاں، یہ ایک طرفہ محبت ہی ہوتی ہے. میں اسی محبت کا قائل ہوں کہ میں تو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا. میں نے اگر کسی کو چاہا ہے تو میں بیک وقت 70 لوگوں کو بھی چاہتا رہوں گا. وہ لوگ میرے خون میں، میری مٹی میں شامل ہو جائیں گے، جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اصل میں محبت کی 2 سائڈ ہوتی ہے نا. ایک جو آپ کو چاہ رہا ہے، ایک آپ چاہے جا رہے ہیں. ہم سب چاہے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں. جو مزہ چاہنے میں ہے نا، آپ کسی کو چاہتے رہیں بغیر بتائے، وہ کچھ اور ہی دنیا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. اس کی قسمیں اتنی آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ محبت ہو رہی ہے. یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، سمجھو کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو. کچھ لوگ عمریں گزار دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں محبت ہے، لیکن ان کو محبت ہوئی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی عجیب سی چیز ہے. تو اس کے اندر پانا کھونا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایک احساس زندہ رکھتا ہے. آپ کو محبوب کی موجودگی سے زیادہ عظیم چیز اور کوئی نہیں لگتی. کئی دفعہ محبوب موجود نہیں بھی ہوتا تو وہ موجود ہوتا ہے. یہ کوئی وائی فائی اور بلوٹوتھ والے کنیکشن ہیں، اس میں سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے تو یہ بڑی چیز ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس میں. اب میں آج ریحان بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں یہ کہا تھا، آج کل پرسوں میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک لڑکے نے اپنی جان دے دی. یہ کیا مطلب، ایک ایسی کیا چیز ہے، کیسا جذبہ ہے. اس کے اوپر کئی سالوں سے خون کے دھبے ہیں اور لگتے آ رہے ہیں. لوگ جانے گوا کے نہیں تھکتے. تو یہ کچھ اور ہے جو سمجھ میں نہیں آ. جس دن سمجھ میں آ جائے گا لوگ محبت کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کیا. حافی، شاعری کے حوالے سے ایک سوال ہے یہاں کہ عوام کی شاعری، خواص کی شاعری، کتابوں کی شاعری یا مشاعروں کی شاعری، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں اب بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کی رائے ہے، اس پہ میں بھی ایک رائے دیتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی شاعری اور ہوتی ہے، خواص کی شاعری ہوتی ہے. میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ اگر عوام کی شاعری اور ہوتی ہے تو وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ کون طے کرے گا کہ یہ خاص لوگ ہیں؟ کیا جن کی کتابیں آ چکی ہیں؟ کیا جن نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے؟ میں اس طرح کی کسی بات پہ یقین نہیں رکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں خواص کی شاعری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شعر ہے جو 2 ارب لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اس میں 4 لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، تو وہ جو خواص ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ جیتے ہیں. ایک بندہ اگر تھکا ہوا آیا ہے، مزدور ہے بے شک، اس نے آگے میرا کوئی شعر یا کسی کا کوئی شعر پڑھا، اس کو تھوڑا سا سکون ملا ہے، وہ کسی اپنے ماضی میں کسی ناسٹیلجک کیفیت میں چلا گیا اور وہ سکون سے سو گیا. یہ ہے ایک شعر کا مطلب اور مقصد. میں تو شروع سے شعر کی مقصدیت کے خلاف ہوں نا. میں یہ خلاف تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری باقاعدہ طور پر آپ انقلاب کے لیے، وہ ہم اس کو اس کے نا اسکول آف تھاٹس ہیں. تو ہم جو ہیں وہ جالب والے اور اس سلسلے سے آزاد ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے محبت کے اندر، شاعری کے اندر احتجاج بھی کرنا ہے نا، تو وہ احتجاج محبت سے بھی ہو سکتا ہے. میں مثال کے طور پر، ہم سرائیکی لوگ ہیں، وسیب سے ہمارا تعلق ہے، توسہ شریف سے. جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات منوانا ہوتی ہے، تو ہم رقص کرتے ہیں، جس کو جھومر کہتے ہیں. تو وہ براہ راست احتجاج ہے. وہاں کا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کشتی چلانے والا بھی احتجاج کر سکتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے اپنی کشتی چلانے کے انداز سے بھی. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے شعر لکھو. تو میں کبھی خواص کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر نہیں کہتا. میں کبھی عوام کے لیے شعر نہیں کہتا. میں اپنے لیے شعر کہتا ہوں اور اپنے دوستوں کے لیے شعر کہتا ہوں. اور مشاعرے کی اور کتاب کی شاعری میں بھی مجھے اس لیے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مشاعرے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ہی شعر ایک ہی لمحے میں سمجھ آ جائے. اس میں اگر یک پڑتی شعر ہوگا جس کے ایک ہی معنی نکلیں گے، وہ ان کو زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ وہاں کریں گے تو ان کے پاس سوچنے کے لیے ٹائم نہیں، دوسرا شعر آ جاتا ہے.
تو تھوڑا سا جلدی والا معاملہ ہوتا ہے. ہاں ایسی غزلیں ہو سکتی ہیں جو آپ مشاعرے میں بھی پڑھیں, ان کو داد ملے, اور کتاب میں بھی ہو. مثال کے طور پر جیسے کل میں نے ایک شعر غزل پڑھی, مسلسل وار کرنے پر بھی ذرا بھر نہیں ٹوٹا, میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا. اب اس شعر کے اوپر مجھے انداز بیاں اور کے اس مشاعرے پہ فخر بھی ہوا کہ وہ لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس شعر کو سمجھا. مطلب اپنی تعریف کی بات نہیں ہے, شعر کا تو ہمیں پتہ لگتا ہے. اس میں شعر تھا کہ تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں, خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا. اور میری جتنی شاعری میں نے پڑھی اس میں سب سے زیادہ شعر اس داد اس شعر پہ ملے ہیں. اور کچھ ایسے شعر بھی تھے جو عام تھے. اس شعر کو پھر سے پڑھیں اس شعر کو. تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں, خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تربیت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, انداز بیاں کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسے لوگ جو باقاعدہ اس سے جڑے مشاعرے کرواتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کی اتنی تربیت کر دی ہے کہ اب وہ شعر پہ داد دیتے ہیں. مطلب اب بہت سارے ایسے شاعر ہوتے ہیں, کئی دفعہ شعر ماٹھا ہوتا ہے تو اس پہ لوگ داد نہیں دیتے. تو یہ آہستہ آہستہ تربیت ہوتی جاتی ہے. اگر ایسے ہی اچھے سننے والے موجود رہے تو پھر کتاب کی اور مشاعرے کی شاعری میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ بھی نہیں رہے گا. تہذیب یا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد نوجوان نسل جو ہے شاعری کی طرف بہت رجحان ہے ان کا, اور بہت سارے لوگ باقاعدہ شعر و شاعری لکھنے لگے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کا ذریعہ ہے, کوئی استاد نہیں چاہیے, انہوں نے تو بیٹھا ٹک ٹاک بنایا, انسٹا پہ ریل کر دی. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کتنی مفید ہے یہ سوشل میڈیا؟ سب آپ کا کیا دھرا ہے, اب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی دو تین کوئی فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. کیونکہ اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو جیسے جم میں نئے لڑکے جائیں نا تو وہ پوچھتے ہیں ان سے, ٹرینر سے, کہ کتنے دن میں باڈی بن جائے گی. تو ایسا یہ شاعر اب ان کو ضرورت نہیں رہی. وہ آتے ہیں کہ بس ویڈیو ڈالی اور کتنے دن میں ہم مشہور ہو جائیں گے, یہ والا سلسلہ چل گیا زیادہ. اب اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو کئی سالوں سے شعر کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, وہ اپنی ویڈیو ڈالیں گے تو لوگوں کے سامنے آ جائیں گے, جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اور کچھ ایسا ہوگا کہ اب ان کو پڑھائی کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ ڈرا بیکس تو ہوتے ہی ہر چیز. انداز بیاں کی ویڈیو میں بہت سارے کمنٹس ایسے آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں ہمارے کا یہ بہت کم درجہ کہ شعروں کو بھی بہت زیادہ داد مل جاتی ہے, تو اس پہ بھی لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں. وہ دیکھیے ریحان بھائی, اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو سننے والے لوگ ہیں, آپ اس کے اندر کچھ تعین نہیں کر سکتے. آپ مشاعرے میں کوئی ایسی انتظامات نہیں کر سکتے کہ آپ جج کر کے لوگوں کو بلائیں اس کو شعر کا کتنا پتہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں کئی دفعہ وہ شعر لوگوں کسی کو معمولی لگتا ہے, کسی کے لیے بہت اچھا شعر ہوتا ہے. کوئی پیمانے سیٹ پیٹرن شاعری کے نہیں ہے. اس لیے تو آج وہ جو آپس میں بات ہو رہی تھی خواص اور عام لوگوں کی شاعری کی, وہ یہی تو ساری بحث ہے کہ آپ یہ نہیں طے کر سکتے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر مجھے نہیں پسند. آپ کسی شعر کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ سرے سے کوئی شعر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے معاملات میں پورا ہے, اس کے اندر مضمون ہے, وہ ایک مخصوص بحر میں ہے, اس میں ایک بات منظوم کی ہوئی ہے, اوپر والے دونوں مصرے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے تو پھر آپ قصوروار ہیں. شعر تو وہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کو پسند ہو سکتا ہے کسی کو نہیں. اگر کم درجے کے شعر کے اوپر داد مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تربیت سے, جیسے میں کہتا ہوں, جی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں تربیت کرنے سے. آپ نے سفر دیکھا ہے ہم لوگوں کا ساتھ رہا ہے, اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہے. انداز بیاں نے آپ کو اور آپ نے انداز بیاں کو, اور یہ حقیقت ہے. تو آپ انداز بیاں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور کیونکہ پاکستان میں انداز بیاں کا بہت ہی عمل دخل ہے, اور شاعری کے حوالے سے جب بات کریں تو انداز بیاں کا لوگ ریفرنس دیتے ہیں, باقاعدہ لوگ آرگنائزرز کو جانتے ہیں وہاں پہ. بالکل ایسی بات. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ریحان بھائی, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے انداز بیاں کے بارے میں بات کروں جیسے آپ کر رہے ہیں, تو میں تعریف کروں گا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار تم لوگ تو آپس میں ہی تعریف کر رہے ہیں. میں کروں تو وہ ایک ہی میرے گھر کی بات ہے. جی بالکل. لیکن جو بات سچ ہے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. میں نے آپ کو پورا سال جاگتے ہوئے دیکھا ہے, آپ اور آپ کو ڈسکشن کرتے ہوئے. ایک مشاعرہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کو ایک سال لگ جاتا ہے پلاننگ کرتے ہو کہ اس دن کیا ہوگا, اس دن کوئی کیا پہن کے آئے گا, کون سا شاعر آئے گا. تو اس طرح سے کوئی جیتا نہیں ہے. مطلب آپ آرگنائزر نہیں ہیں, آپ کو مشاعرے نہیں کروانے, آپ جیتے ہو شاعری کو. تو یہ فرق ہے, اور وہ فرق پھر لوگوں کو نظر بھی آ جاتا ہے.
کیا وجہ ہے کہ میں اپنے آفس میں جہاں میں کام کرتا ہوں تو وہاں بھی لوگ جانتے ہیں، آپا کو جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اور ابرار کاشف کی نظم جو ہے مجھے میرے ایڈمن آفیسر نے مجھے دکھائی کہ یہ شاعر آئے ہیں انداز بیان میں، یہ کون ہے، مطلب وہاں تک پہنچ گئی. تو یہ تو چنگاریاں ہیں جو آپ نے لگا دی ہیں، وہ پھیلیں گی، ظاہر ہے اس کا اللہ نظر بد سے بچائے. اور یہ بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ آئندہ بھی زندہ رہنے والا ہے، کیونکہ ویڈیوز اور یہ چیزیں آپ ان سین تو نہیں کر سکتے کسی چیز کو دیکھ کے. تو یہ تو ثواب درائن والا معاملہ ہے، اور یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. مطلب یہ کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، ہیلدی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہونی چاہیے. اس دیکھیں دو ہی چیزیں جو ہیں اس معاشرے میں کار فرما ہے، ایک ہے شر اور ایک ہے خیر. تو جو فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ خیر کی طرف آتی ہیں، اور آپ نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سینما سے اور ان چیزوں سے، کنسرٹ سے کھینچ کے شاعری کی طرف لے کے میرے بہت سارے دوست جو پہلی دفعہ کئی مشاعرے میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کبھی اتنے سکون سے ہوتا ہوا کوئی ایونٹ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے سکون سے ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا شاعری کی جینے والی بات، وہ صحیح. آج بھی تہذیب میاں کسی کا شعر اگر سن لیتے ہیں، وہ شعر اچھا لگ جاتا ہے تو پورا دن ایک عجیب اورا کریٹ رہتا ہے. اور انداز بیاں کا نے ایک کام تو کیا ہے کہ جو شاعروں کو جو سو کالڈ اسٹارڈم جو ہے اس کو دلوانے میں بڑی، کیونکہ ہم لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں اور ہمیں لوگ کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کا مشاعرہ تو جب شاعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں تب جا کے مشاعرہ شروع ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. نہیں آپ نے سٹار بنا دیا شاعروں کو، یہ بہت مشکل تھا. اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی شہرت تو کبھی ان لوگوں کو، شاعروں کو، بڑے بڑے شاعروں کو ان کی زندگی میں نہیں ملی، تو ہم اس بات پہ اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر دیا. دیکھیں جب تک چیزیں پھیلتی نہیں ہیں تب تک افلاطون کا اگر پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس نے کیا لکھا تو افلاطون نہیں تھا. بالکل صحیح. تو آپ لوگوں نے شاعروں کو گھر گھر پہنچا دیا، آپ نے ایک ایک موبائل میں یعنی وہ شاعروں کو پہنچایا، تو یہ بہت بڑا کام. ہاں اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑے ہم لوگ اپنا وقت اس میں لگاتے ہیں تب وہ چیز جا کے سامنے آتی ہے. تو حافظ یہ بتائیے، لٹریچر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نثر پڑھنا یا کسی رائٹر کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، یا آپ نے کون سے ایسے رائٹرز ہیں جو آپ کو بہت خاص ہیں آپ کے لیے؟ نثر پڑھنا بہت ضروری ہے. مطلب جو ہے، مطلب ایک ناولسٹ ہے نا، ایک افسانہ رائٹر ہے، شارٹ سٹوری لکھتا ہے، اس کو شاعری پڑھنا ضروری ہے. اور ایک شاعر ہے، اس کو ناولز اور لٹریچر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے. ایک شاعر کے اندر نا خدا کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے جو بلٹن ہوتا ہے شعری وفور، وہ اتنا سا ہوگا. مثال کے طور پر کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا. مجھے قدرت نے نوازا ہے کہ میرے اندر شعری وفور کو آپ یہ سمجھیں جیسے موٹر سائیکل میں پیٹرول ہوتا ہے، وہ شعری وفور ہے ایک شاعر کے اندر، وہ لکھ سکتا ہے. تو کبھی تو وہ پیٹرول ختم ہو جائے گا نا، تو وہ شعری وفور جو قدرت کی طرف سے دیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ ختم ہوگا. تو مطالعہ جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے. مطالعہ جو ہوتا ہے ناولز، یا کیونکہ یہ آپ کے لاشعور اور شعور کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں، پھر آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، پھر آپ ایک جگہ تک رکتے نہیں ہیں. اگر آپ ایک وادی تک سوچتے ہیں تو ناول آپ کو بڑھا کے کائناتوں تک لے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. شاعر نہیں پڑھتے، کم لوگ پڑھے، میں خود نہیں پڑھتا تھا. تو مجھے جو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ، مجھے لگتا ہے کہ میں محبت کے اندر وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جب میرے ایک فیوریٹ رائٹر ہے مارکیز، گیبریل گارسیا مارکیز، لیٹن امریکن. مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. مجھے جمال بھی اتنا ہی پسند ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ محبت میں جانبدار ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. اگر غیر جانبدار ہے تو وہ محبت ہی کیا. مارکیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور بہت سارے ہیں. عہدے سارا ماگو ہیں، مینان کنڈیرا مجھے بہت پسند ہے، اسماعیل قادارے مجھے بہت پسند ہے، اور کئی الگ الگ ناولز ہیں جو کہیں سے ترجمہ ہو کے آئے اور وہ ہماری نظر سے گزرے. کیونکہ ناولز آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایک لائن، کوئی ایک بات ہوگی جو آپ کو ساری زندگی شعر لکھواتی رہے گی. مارکیز ان لوگوں میں سے تھا. جیسے ان کا ایک ناول ہے 100 Years of Solitude، وہ بہت بڑا ناول ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے تنہائی کے 100 سال. میں اس کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ
آپ پڑھیں کہ میں کہاں سے انسپائریشن لیتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری شاعری ٹھیک ہے تو آپ بھی جب وہ پڑھیں گے تو یہ وہ جو میرے وہ سننے والے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, باقی تو ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعر کیسے شعر میں کیسے مدد ملتی ہے ناول تک. آف لو اینڈ دا ادر ڈائمنڈس ان کا ایک ناول ہے مارکیز کا. اس کے اندر ایک لڑکی کو آصف زدہ کتا کاٹ لیتا ہے اور اس کا باپ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ جو وہ ضرب المثل بن گئی مارکیز کی ایک بات کہ جو لوگ خوشی سے ٹھیک نہیں ہوتے, ایک ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اس کو خوش رکھو, جو لوگ خوشی سے ٹھیک نہیں ہوتے وہ دنیا کی کسی دوا سے نہیں ٹھیک ہو سکتے, کہ خوشی ہی سب سے بڑی. اچھا کرتے کرتے اس میں آگے مجھے اب کچھ یاد تو نہیں ہے, وہ لڑکی ایک کمرے میں بند ہوتی ہے, کھڑکی کھلتی ہے تو آگے دریا ہی دریا ہوتا ہے, پانی ہی پانی ہوتا ہے. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تم میری آنکھ کے بارے میں بہت پوچھتے ہو, یہ وہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلتی ہے. تو مجھے وہ کریکٹر اتنا میرے ساتھ رہا یا اس کی تنہائی, یہ شعر مجھے اس نے دیا. اور اس طرح کے کئی شعر مجھے اس طرح بہت ساری چیزوں سے مل جاتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتا ہے. ایک پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شعر سیم یہ وہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلتی ہے, یہ مصرع بے دل صاحب کا بھی ہے, پاکستان کے ہمارے شاہد خان والے. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے چوری کیا, میں کہا میں نے چوری نہیں کیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آف لو اینڈ ادر ڈائمنڈ انہوں نے بھی پڑھا ہو, کیا پتہ انہوں نے مارکیز کے ناول سے اٹھایا. تو نثر کا یہ کی اہمیت ہے, اہمیت یہ ہے. بہت کچھ آپ کو ملتا ہے. مثال کے طور پر اسماعیل کا قادار ہے, ان کا بروکن اپریل ایک ناول ہے, 2 اپریل, ٹھیک ہے. میں نے ایک نظم میں ایک جگہ کا ذکر کیا بہت ساری چیزوں کا کہ وہ میں نے وہاں سے لیے وہاں کی. اب جیسے میں نے ہم ملیں گے کہیں, البانیہ کا ذکر کیا. البانیہ کی ساری جو فرسودہ روایات ہیں, جو ان کے قانون تھے 80s کے بعد 90 مطلب یہ زیادہ دیر نہیں گزری وہ وہاں رہا. تو مجھے اسماعیل قادرے کے ایک ناول سے پتہ چلا, بروکن اپریل سے. تو ایک میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی, ایسا بہت کچھ ہے جو آپ کو ناولز اور وہ دیتے ہیں. ایک میرا جی کی کتاب ہے مغرب اور مشرق کے نغمے کے نام سے. ان کے اندر انہوں نے دنیا کے جتنے پروز رائٹر تھے ان کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا. تو ایک میرا فیوریٹ ناول ہے وودرنگ ہائٹ. تو ایملی برونٹے نے لکھا ہے, جس کے بارے میں کریٹک کہتے ہیں کہ وہ کسی فرشتے کی تحریر ہے, وہ انسان کی تحریر نہیں لگتی. تو میں کوئی مزے کی بات بتاتا ہوں جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایملی برونٹی جب لکھتی تھی تو اس کو کچھ اور کاغذ ملے جو اس کو پتہ لگا یہ تو میرے نہیں ہیں. تو وہ بھی چھپ کے لکھتی تھی, اصل میں ہوتے ہیں کئی دفعہ گھر والوں کی طرف سے. تو ایملی برونٹی چھپ کے لکھتی تھی, اپنے کاغذ چھپاتی تھی. ایک دراز سے اس کو کاغذ ملتے ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ میرے کاغذ تو نہیں ہیں. بعد میں پتہ لگا کہ اس کی بہن بھی چھپ کے لکھتی ہے. تو اب یہ دونوں آپس میں ان کو پتہ لگ گیا. پھر ان کو ایک اور دراز میں سے ایک اور کاغذ ملتے ہیں. پھر پتہ لگا کہ تیسری بہن بھی لکھتی ہے اور پھر ان کا بھائی بھی لکھتا تھا. ایک پورا خاندان تھا. وہ ناول مجھے بہت پسند ہے وودرنگ ہائٹس. اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں. اس کے اندر کیتھے ہوتی ہے تو اس کی نوکرانی ایلن کہتی ہے کیتھے کو کہ تم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی, کہ تمہارا باپ ہمیشہ منع کرتا ہے کہ فلاں لڑکے سے مت ملو, تم اس سے ملتے ہو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں. میں اپنے باپ سے تو اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں دعائیں مانگتی ہوں کہ میرا باپ مجھ سے پہلے مر جائے. مطلب یہ ایک عجیب سی بات تھی جو میں نے سنی, اور اس کو سمجھنے کے لیے کئی دفعہ پہلی دفعہ مثال کے طور پر جو بندہ مر جاتا ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اذیت وہ نہیں اٹھاتا, اذیت تو وہ اٹھاتا جو رہ جاتے ہیں. تو یہ سیم بات جمال احسانی نے اپنے دپاچے میں بھی کی تھی کہ میری بڑی بہن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, تو میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے مر جائے. شاعری چھپ کے کرنے والی جو بات آپ نے کہی ہے, کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے جہاں پہ آپ نے؟ نہیں, میں ابو سے تھوڑا بہت چھپاتا تھا. میرے ابو کو بہت دیر بعد پتہ چلا. اماں کو میں سب بتاتا رہا. اچھا. تو اماں پہلی دفعہ شمع ڈائجسٹ آتا تھا, اس کے اندر میری غزل چھپی پہلی دفعہ زندگی میں. میں نے اماں کو دکھایا, میں نے کہا یہ میری غزل چھپی, تو اماں بہت خوش ہو. تو اماں بھی میرے ساتھ دیتی رہی, ابو کو نہیں بتاتی تھی. پھر میرے ابو کو تب پتہ چلا کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 2 سال ہوئے, 1.5-2 سال. اچھا. ہاں, ان کو کسی نے کہا کہ حافظ صاحب کیسے ہیں, تو ابو نے کہا حافظ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آپ کا بیٹا تہذیب. کہتے ہیں وہ حافظ کب سے. ان سے میں نے بہت چھپایا. ان کو تو میں ٹچ موبائل اس لیے نہیں لے کے دیا, میں نے کہا اندازے میں اور کا مشارہ پہنچ جائے گا.
اور حافی ایک سوال، آپ کی پتہ نہیں آپ کی پرسنالٹی جو ہے سنجیدہ نظر آتی ہے مجھے، مسکراتے ہیں تو بہت سوچ کے مسکراتے ہیں، کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کھل کے ہنستے ہیں؟ میں بہت ہنستا ہوں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ساری زندگی اداس اور منہ بنا کے پھرتا ہوں. میرے ارد گرد جتنے دوست ہیں میں ان کے ساتھ ہنستا ہوں، لیکن ویسے مجھے تھوڑا سا اذیت پسند ہے تو مجھے ویسے ہی مزہ آتا ہے. ہم سارے وہ سیڈسٹ ٹائپ لوگ ہیں، سیڈس ٹائپ. ہم لذت کشید کرتے ہیں اداسی سے. حافی یہ تو سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. آپ کی پرسنالٹی کا ایک اور پہلو سامنے آ رہا ہے، آپ کی دل کی بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جو اب تک تہذیب حافی کو جس نظر سے بھی چاہ رہے تھے، محبت کر رہے تھے، اب وہ محبت جو ہے وہ سب کے دلوں میں نقش ہو گئی ہے. بہت شکریہ.